السلام علیکم. ہم یہ نماز کا جو آخری دعائیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے. اب یہ آخری ہی بالکل حصہ ہے نماز کا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ بیسیکلی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے. سورہ ابراہیم یہ 14ویں سورت ہے قرآن پاک کی. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے. تو یہ اس میں ربنا، رب نا کا مطلب ہمارے، جیسے ہم نے سورہ کوثر میں بھی پڑھا تھا اور اہدنا سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا. تو نا کا مطلب ہمارے، رب ہمارے. اب یہ اغفر جو ہے یہ مغفرت، ہم اردو میں جانتے ہیں یہ لفظ مغفرت، معافی. یہ اس کو بعد میں مزید ڈسکس کریں گے. تو یہ فی الحال مغفرت. اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم اعوذ پڑھے تھے، اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو ہم نے دیکھا تھا کہ فعل کے شروع میں اگر الف آ جائے اور الف پہ زبر ہو تو ہم اس کو حکم یا التجا کے طور پہ لیتے ہیں. اب یہ ربنا سے جڑا ہوا ہے تو وہ الف والی زبر نہیں ہے اس میں. تو ربنا اغفر لی، لیکن یہ درخواست کی ہے. یہ غین کے اوپر تشدید ہے، سوری وہ ہے سکون ہے. تو مغفرت کر دے، یہ ہم درخواست کر رہے ہیں. رب ہمارے مغفرت کر دے. لی، یہ لی بھی ہم نے پڑھا ہے، واسطے میرے. لام زبر لا کا مطلب واسطے، اور چھوٹی یہ اینڈ پہ آ گیا تو میرے. واسطے میرے، کیونکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مغفرت کر دے واسطے میرے، یا لیے میرے، میرے لیے. واہ، اور لی وہی واسطے. والدیہ، تو والدہ والدین، اس میں دونوں شامل ہیں. اور یہ جو ہے والدی کہتے ہیں والدین کو، اور والدیہ یہ کے اوپر تشدید آ گئی تو پھر وہ میرے، والدین میرے، اور واسطے والدین میرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے. واہ، اور للمؤمنین، لی واسطے یا لیے، مومنین ایمان والے، جو ایمان والے ہیں ان کے واسطے بھی مغفرت فرما دے. یوم، یوم کا مطلب دن. یہاں میں ترجمہ دن کر رہا ہوں، اس کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ یوم کیا ہے. یوم یقوم، یا کا مطلب تا، فعل قوم قائم ہونا. اچھا، اب قوم قائم ہونا، تو یہ زبر یا کیا ہے؟ یہ بیسیکلی جب کوئی بھی پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو، اس کے فعل کے شروع میں یہ زبر یا آتا ہے. یقوم قائم ہوگا، تو قائم ہونا لکھا تھا، قائم ہوگا یہ فیوچر بن گیا. دن قائم ہوگا. الحساب، حساب، یعنی اے اللہ تعالی مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور مومنوں کو معاف کر دے. اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں. سب مومنوں کو معاف کر دے، ایمان والوں کو، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا. اچھا، اب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تھوڑا سا. یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کو آپ ایک ایک لفظ، یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اردو میں، ان کی شکلیں تھوڑی مختلف ہیں عربی میں، لیکن آپ یہ رب کو بھی جانتے ہیں، مغفرت کو بھی جانتے ہیں، والدین کے لفظ کو بھی جانتے ہیں، مومنین کے لفظ کو بھی جانتے ہیں، یوم کا لفظ بھی جانتے ہیں، یقوم قائم سے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، حساب کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو عربی مشکل نہیں ہے.
بہت ساری عربی تو ہم اردو میں ہی بولتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا بدل کے بولتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے تو ہیں نا. تو اب یہ ہم اس کو تھوڑا غور کرتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. مغفرت کے بارے میں یہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ مثلا کہ میں نے ایک جھوٹ بولا اور اللہ معاف کرے، میں نے جھوٹ بولا اور میں کہتا ہوں یا اللہ تعالیٰ معافی دے دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جب مجھے خیال آیا اپنی غلطی کا، میں نے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں سے کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی. یہ ہمارا کانسیپٹ غلط ہے کہ کوئی چیز ڈیلیٹ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو وجود بخش دیا وہ چیز ڈیلیٹ نہیں ہوگی. مثلا میں کائنات میں سے ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے ارادے میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ بدلتا نہیں ہے. جو چیز تخلیق ہو گئی وہ کہیں نہ کہیں رہے گی. مثلا میں اگر اس دنیا میں سے چلا جاؤں گا تو میں آخرت میں چلا جاؤں گا. اور اگر میں نے جیسے گناہ کیا، جیسے جھوٹ بولنے کی مثال دی، تو میں نے جب مغفرت مانگی تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا. ہاں یہ ہوگا کہ اس کا کوئی رد عمل ہو جائے گا. تو رد عمل کیا ہوگا یا اس کو چھپایا کیسے جائے گا؟ تو مغفرت کا لفظ اس میں بہت غور طلب ہے. مغفرت کا مطلب ہے غفرہ سے. غفرہ، مغفرت کا جو لفظ ہے وہ غفرہ سے. غفرہ کا مطلب ہے ڈھانک دینا. ڈھانک دینا یا ڈھانک دیا، اس نے ڈھانک دیا. غفرہ کا مطلب اس نے ڈھانک دیا. اسی غفرہ سے مغفرت نکلا. تو جیسے ایک چیز پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ کپڑا ڈال دیتے ہیں، اب وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، آپ کی آنکھوں سے وہ چیز اوجھل ہوگی. اب یہی صورتحال حساب والے دن ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں پہ پردہ ڈال دیں گے تو پھر وہ غفرہ ہو گیا. لیکن یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کر دیں گے. ڈیلیٹ نہیں ہوں گے. ایک چیز ہے وہ حساب میں آئی ہی نہیں، تو وہ حساب میں کیسے نہیں آئے گی؟ اس کے اوپر پردہ آ جائے گا. جیسے آپ فلم دیکھتے ہیں، فلم میں جو قابل اعتراض مناظر ہوتے ہیں ان کو سینسر کر دیا جاتا ہے. سینسر کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو فلم وہاں سے کاٹ دی جاتی ہے، تو وہ تو ایک انسانی طریقہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ ڈھانک دیتا ہے. اس میں جو ہے وہ پردہ آ جاتا ہے. کہیں وہ مکھیاں آ جاتی ہیں، کہیں دانے دانے آ جاتے ہیں، کہیں ڈبے ڈبے بن جاتے ہیں، تو وہ جو منظر ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. تو وہ ڈھانک دیا، غفر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور گناہوں کے درمیان مغفرت، پردہ ڈال دے جب حساب ہو. یہ آپ نے کئی احادیث میں بھی پڑھا ہوگا کہ یا اللہ تعالیٰ پردے رکھنا، یا اللہ تعالیٰ لاج رکھنا، یا اللہ تعالیٰ پردے ڈالنا، میری غلطیوں پہ پردہ ڈال دو. تو وہ بیسیکلی ہم مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں. تو غفرہ، مغفرت، یہ سب پردے داری ہے. اللہ تعالیٰ پردے ڈال دے گا انشاءاللہ. تو اچھا، پھر دوسرا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت ناراض ہوتے ہیں کہ میں کہوں کہ یا اللہ تعالیٰ فلانے کو ہدایت دے دے، یا اللہ تعالیٰ فلانے کو ہدایت دے دے، اور میں اپنے لیے ہدایت نہ مانگوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو بہت صحیح سمجھ رہا ہوں اور دوسرے بندے کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا بڑا گمراہ ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. ایسی بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا قرآن میں وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے لیے مانگو. کیا آپ نے، یہ بڑی غور کی بات ہے کہ پہلے تو مجھے معاف کر دے، پھر میرے والدین کو معاف کر دے، اور پھر مومنین کو معاف کر دے، ایمان والوں کو. تو یہ ایک ترتیب بن گئی جو قرآن نے ہمیں سکھا دی. سب سے پہلے نمبر 1 میں خود ہوں. نمبر 1 آپ کی اپنی ذات، آپ خود اللہ کے آگے جواب دیں. تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگنے سے پہلے اپنے لیے دعا مانگنی ہے. اگر آپ نے یہ دعا مانگنی کہ یا اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو نیک ہدایت ہے، تو آپ یہ کہیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور اس کو بھی نیک ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس کو نمازی بنا دے. یا اللہ تعالیٰ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو یا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پہ قائم فرما، اس کو بھی نماز پہ قائم فرما. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے اور آپ گمراہ ہو جائیں. تو اسی لیے سب سے پہلے ہمیشہ اپنے لیے دعا مانگیں، اور اس کے بعد پھر اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں. یہ ترتیب ہے. یعنی آپ کی دعا کے سب سے پہلے مستحق آپ خود ہیں، اور آپ کی دعا کے دوسرے نمبر پہ مستحق آپ کے والدین ہیں، اور آپ کی دعا کے تیسرے نمبر پر مستحق
مومن مرد اور مومن عورتیں، پھر آپ جس کے لیے مرضی دعا مانگیں. تو وہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ سب سے پہلے اپنے لیے، پھر اپنے والدین کے لیے، اور پھر کسی بھی ایمان والوں کے لیے، ان کے لیے آپ دعا مانگیں. یوم یقوم الحساب. اب یوم کے بارے میں، یوم دن کو کہتے ہیں، یوم ایک سسٹم بھی ہے. یہ لفظ آپ دیکھ لیں، یہ اس کی تشریح بہت لمبی ہو جائے گی. یوم سسٹم بھی ہے. کوئی ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جائے کہ جس انوائرمنٹ کے اندر کوئی چیز ہو رہی ہے. جیسے کمرہ امتحان ہوتا ہے. کمرہ امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام شاگردوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کو پرچے دے دیے جاتے ہیں کہ اس کو حل کرو. اور کسی کو نہ باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے، نہ باہر سے کسی کو اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے. تو وہ آپ نے ایک کمرے میں ایک سسٹم کریٹ کیا. وہ سسٹم جو کریٹ کیا وہ یوم ہے. اسی طرح آپ جب فٹ بال کا میچ کرواتے ہیں تو فٹ بال کا میچ جو ہے اس کے لیے آپ ایک گراؤنڈ بناتے ہیں. گراؤنڈ کے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، گراؤنڈ سے باہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. کھلاڑی اندر ہی رہتے ہیں، باہر نہیں جا سکتے. ان کو اگر باہر جانا ہے تو اجازت لیں گے، اگر اندر آنا ہے تو اجازت لیں گے. تو وہ ایک یوم کریٹ کر دیا، ایک سسٹم بنا دیا، ایک انوائرمنٹ بنا دیا. تو یوم ایک سسٹم بھی ہے، ایک انوائرمنٹ بھی ہے. تو قیامت کا جو ہے یوم یقوم الحساب، تو حساب جب ہوگا تو وہ ایک سسٹم ہوگا، وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا، وہاں سب پابند ہوں گے. تو یہ یوم سسٹم کا لفظ ہے. عام فہم کے لیے یہ دن ہے. تو وہ دن جب قائم ہو حساب، تو حساب جب قائم ہوگا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے پردے رکھنا. یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس طرح ہم اپنی نماز کا اختتام کرتے ہیں. تو یہاں نماز کا ترجمہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہم صورتیں پڑھ رہے تھے، جن کا ترجمہ پڑھ رہے تھے، تو اس کو ہم کسی طرح جاری کریں. تو آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نماز کا ترجمہ ہو گیا، 8 صورتوں کا ترجمہ ہو گیا. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دے، ہم مزید صورتوں کے ترجمے دیکھیں، اور جو ہمیں صورتیں یاد ہیں ان کے ترجمے ہم یاد کریں، اور جب انہیں نماز میں پڑھیں یا ویسے پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. تو آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اسی سلسلہ جاری کریں گے. شکریہ.